اچھا، آج کا جو ہے نا لیکچر وہ بڑا کوئک سا ہے. یہ تو لیکچر تو بعد سمجھ آئے گی. کوئک سا لیکچر ہے، چیزیں وہی ہیں پرانی، تھوڑا سا زیادہ دیکھیں گے چیزوں کو. اور فائبر میں ڈیٹیل میں تو پھر ابھی نہیں جانا ہمیں، وہ ہم منڈے سے سٹارٹ لیں گے. تو جو چیزیں پہلے دیکھی ہیں اسی کو ہم تھوڑا سا زیادہ انکریز کریں گے، چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں لے کے چلتے ہیں، پہلی والی چیزوں کو ہی. فار ایگزامپل میں کوئی ریسنٹلی جو ہم نے وزٹ کی ہیں ان میں سے کوئی اوپن کرتا ہوں. بس سہیل والی اوپن کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو اس کی اچھی تھی ڈسکرپشن. یہ جی لاسٹ ہم نے اس بندے کو وزٹ کیا تھا، ہم نے دوبارہ اوپن کر لیا. اس کی میں پروفائل بھی اوپن کر رہا ہوں. اب یہ چاہے آپ نوٹ بنا لیں یا میرے اس لیکچر کو دوبارہ دیکھ لینا. آپ لوگوں کو صرف اس لیکچر میں صرف ٹاسک دینا چاہ رہا ہوں. ٹاسک یہ ہے، آج کل فرائیڈے دین سیٹرڈے سنڈے، یہ 3 دن بنیں گے. 3 دن کے اندر آپ نے 5 گیگز کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے جنہوں نے یہ فری لانسنگ کرنی ہے. 5 گیگز کا مطلب آپ کے 5 کی ورڈز بنیں گے. 5 کی ورڈز کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا ڈسکرپشن، ٹائٹل، یہ ٹیگز نیچے والے کی ورڈ کو ہم ٹائٹل کے اندر لکھیں گے نا. تو ہمارے اس کیس کے اندر امیزون ایفیلیٹ آرٹیکلز ہیں کی ورڈ، اور باقی سارا اس کے اوپر وہ ٹائٹل آ جائے گا. 60 کریکٹرز ہونے چاہیے آپ کے اس ٹائٹل کے اندر میکسیمم، اور 1200 کریکٹرز کا یہ آپ کی ڈسکرپشن ہونی چاہیے میکسیمم. جی یعنی کہ 200-250 ورڈز بنیں گے تو زیادہ سے زیادہ. تو ٹھیک ہو گیا. 5 کی ورڈز کے اوپر 5 گیگز منیمم. کسی کی کاپی پیسٹ نہیں کرنی، کوشش کرنا ہے آپ نے اچھے سے اچھی لکھنی ہے، گرامرلی سے وغیرہ سے اس کی جو اسپیلنگ مسٹیکس وغیرہ سارا کچھ یس ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اور ہیں لائک یہ ہمارا اس سینس کے اندر یہ کی ورڈ تھا ہمارا امیزون ایفیلیٹ آرٹیکلس، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا کی ورڈ ہے، اس کے اوپر ہم اپنی اس گگ کو رینک کروانا چاہ رہے ہیں. جیسے ہم نے ایس ای او دیکھی ہے ویب سائٹس کی، ویسے اس فائبر کی بھی ہوتی ہے. اس کی ورڈ کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے اس پیراگراف کے شروع میں کہیں پہ گھسیڑنے کی کوشش کرنا. نیچرلی کا ورڈ ہم ایس ای او کے اندر بھی دیکھ کے آ رہے ہیں ویب سائٹس کے، کہ کی ورڈ کو ایسے نہیں پھینکنا شروع کر دینا. اگر وہ آپ کے پیراگراف کے اندر نیچرلی طور پہ اگر وہ کی ورڈ بن رہا ہے تو اس کو لے آئیں، نہیں تو نہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، کوئی ضروری چیز نہیں ہے، نہ لے کے آئیں تو نو سینس، کوئی بات نہیں، لیکن لے آئیں تو بہتر ہے. دوسری چیز، یہ جو پروفیشنل کا ورڈ ہے، یہ میں کل بتانا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا. یہ جو پروفیشنل کا ورڈ ہے یہ انگریزوں کو بہت پسند آتا ہے. یہ ٹائٹل کے اندر آپ کو دیکھیں گے، سرچ کریں، سرچ کے دوران شاید آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرے تیسرے بندے نے یہ پروفیشنل کا ورڈ لکھا ہوگا اپنے ٹائٹل کے اندر یا ڈسکرپشن کے اندر کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا. یہ ان کو پسند آتا ہے. پسند آنے سے مقصد یہ ہے کہ پروفیشنلزم جو ہے نا، ادھر بات، پروفیشنلزم جو ہے نا ایک، یعنی کہ نا ایک ایٹیچیوڈ ہے، ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے. ایک کیجول بندہ اور ایک پروفیشنل بندے میں ایٹیچیوڈ کے اندر فرق ہوتا ہے، ان کے ورک ایتھکس کے اندر فرق ہوتا ہے. ہم نے ای میل رائٹنگ کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ اگر کسی کو ای میل کر رہا ہے یا کسی کو میسیج کر رہا ہے، اور ایک پروفیشنل بندہ کسی کو ورک ایتھکس کے مطابق میسیج کر رہا ہے، تو اس میں فرق ہوتا ہے. ہاں، رینکنگ فیکٹر ایک طرح کا، اور آرڈر فیکٹر بھی ہے یہ. یعنی کہ نا گوروں کو پروفیشنل لوگ پسند آتے ہیں جو ان کو اچھے سے میسیج کریں، پراپر میسیج کریں، گائیڈ کریں ان کو پراپرلی. اور جو ایسے لوگ ہیں جن کو وہ کام آتا بھی ہے تو وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے اس کو ایسے ہی گھڑی کا سا میسیج کر دیا تو وہ ان کو اگر لگا یہ بندہ پروفیشنل ہی نہیں ہے تو وہ ہمیں آرڈر کام نہیں دیتے. تو ان کو پروفیشنلزم جو ہے نا ان کو چاہیے، مست چاہیے.
تو اگر ہم یہ ورڈ کلیم کر دیں اپنے ٹائٹل کے اندر یا ڈسکرپشن کے اندر، جو کہ اچھی چیز ہے، لیکن ہم اس کے اوپر پورا نہ اتر پائیں تو وہ بھی ایک گھٹیا چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. تو باقی ڈسکرپشن وغیرہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کو ہم کل پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. نہیں، کوئی فارمیٹ نہیں ہے اس کا، لیکن کچھ چیزیں میں نے کل بھی بتائی تھیں کہ ٹو دی پوائنٹ ہو اور یوزر کلائنٹ کو کلیئرلی ہم نے اس کے اندر بتانا ہے کہ اس کو آپ کو فائدہ کیا ہوگا، کیا کچھ ملے گا، یا مجھے ہی آپ نے کیوں چوز کرنا ہے. اور اگر آپ کا یہ سیمپل سے ریلیونٹ کام ہے تو آپ سیمپل بھی اسی طرح سے دے سکتے ہیں اس کے اندر، جو کہ اچھی چیز ہے. ہاں، پچھلے جو آرٹیکل اس سے ریلیونٹ ہونے چاہیے. فار ایگزامپل یہ میری گگ اگر ہے امیزون ایفیلیٹ آپ ریلیونٹ، تو آپ امیزون ایفیلیٹ والے ہی سیمپل دیں گے. جی بالکل. اگر کوئی ہیلتھ سے ویب سائٹ بنائی ہوئی اور آپ کسی اور ٹیکنالوجی لیپ ٹاپ کا اس کو سیمپل دے رہے ہیں تو وہ ایک سینس نہیں بنے گی، وہ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اتنا ہوگا صحیح اسٹل، لیکن اتنا نہیں ہوگا. صحیح ہوگا. یہاں تک جو کہانی ہے اس میں کوئی مشکل یا کوئی چیز ہے جو کنفیوز کر رہی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیں، پھر ہم آگے چلیں. اگر سیمپل نہ ہو، سیمپل اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں کے بہتر ہے اگر بنا کے رکھ لیں، کیونکہ بعد میں آپ کا ٹائم کم اس کے اوپر لگے گا. ہم اصل میں فیوچر میں اس میں ٹائم بچانا چاہ رہے ہیں. اچھا، آپ نے پوچھا تھا سیمپل اگر ہمارے پاس نہ ہو تو سیمپل اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو بیسٹ سین یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھیں بیٹھ کے، خود فریز کام کریں، ہر اس کے ریلیونٹ آرٹیکل بیٹھ کے لکھیں. یہ دی موسٹ ریکمینڈیڈ تھنگ ہے جو کہ ہر آپ کو پروفیشنل فری لانسر یا جو ٹرینر ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ سب سے پہلے فری میں کام کریں. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو سیمپل کریٹ کریں. دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ نے آج پروفائل بنائی ہے تو آج ہی آپ کو آرڈر نہیں ملے گا، تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس جو فری ٹائم ہے اس میں بیٹھ کے آپ سیمپل کریٹ کر لیں، بنا لیں، لکھ لیں خود سے. اگر آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں، زین نے ایڈیٹنگ سٹارٹ کی تھی، ویڈیو ایڈیٹنگ فوٹو ایڈیٹنگ، اور اس کے اوپر اس نے فری لانسنگ کی تھی کچھ ٹائم. تو اب اس کو آرڈرس تو آ نہیں رہے تھے، تو اس نے اتنا لمبا چوڑا اپنا اس کو سیمپلز ہم بناتے ہیں، اس کو پورٹ فولیو بولتے ہیں. پورٹ فولیو کے اندر اس نے ایویں ہی بیٹھ کے نا کسی کے لوگو بنانے شروع کر دیے، کسی کے ویڈیو فوٹوز ایڈٹ کرنا شروع کر دیے، کسی برانڈس کی ری برانڈنگ کرنا شروع کر دی ہے. ایکسٹرا ٹائم جو ہے تو اس کے پاس وہ اتنا لمبا چوڑا پورٹ فولیو ہے اس کا ایڈیٹنگ کا. بعد میں اس نے ایڈیٹنگ ہی چھوڑ دی. تو جو فری ٹائم ہے اس میں بیٹھ کے آپ سیمپلس کریٹ کر سکتے ہیں. جی اور کچھ چیز ہے؟ پوچھنے والی؟ ہمارے ذہن میں گوگل خریدنی ہے. یہ بندہ کل بھی آن لائن تھا، اب بھی آن لائن ہے. لوگ کرتے ہیں اس طرح سے. فائبر کے اوپر نا آپ کا رسپانس ٹائم خراب ہو جاتا ہے اگر آپ لیٹ کسی کو میسیج کریں تو پھر اس کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. آپ کسی کو میسیج کرنا شروع کر دیں تو آپ کا رسپانس ٹائم ٹھیک ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے. آپ اس کے نوٹیفیکیشن کی ٹیون چینج کر لیں، کوئی عجیب سی رکھ لیں. میرا جو کزن آتا ہے احسان، اس نے اتنی کوئی عجیب سی رکھی ہوئی، اس نے وہ پوری بیل لگائی ہوئی اس کے اوپر نا میسیج کے اوپر. تو ایک دو دفعہ سین اس کے ساتھ ایسے بھی ہوا، رات کو مطلب سویا اور وہ بیل بجی ہے نا، کسی کلائنٹ کا میسیج آیا، وہ اٹھ کے اس کے نا گھر میں کئی دفعہ چگل بھی لگا تھا. تو نا وہ اچانک سے بیل بجی. اب اس طرح کی جو چیزیں ہم نے رکھی ہوتی ہیں نا وہ ہمارے لیے بڑے الارمنگ ہوتی ہیں. جب بھی بجتی ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، خود تیری کلائنٹ کا میسیج آ گیا. تو اس کے ساتھ یہی سین، سویا پڑا ہے، اچانک سے گھر والے سارے کھڑے ہو کے ڈر گئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. اور پتہ نہیں کوئی سویا رہا نا، اس کے بازو نا سو گیا تھا. تو اس وقت جب اٹھا اچانک سے
تو کہتا پتہ نہیں میرے بازو کس نے پکڑ لیا جن پکڑ دیا. تو کوئی رات 11-12 کا ٹائم تھا, اس کے گھر میں صحیح ڈرامہ بنا تھا. تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ. اچھا, جو نیکسٹ چیز ہے کنسیڈریبل, آپ نے 5 گگس کا ڈیٹا کریٹ کر لیا یا بنا لیا. پکچرز کو ہم دیکھتے ہیں منڈے کو کیا کرنا ہے اس کا. اور دین آپ کی پروفائل. اب اس یوزر کی اگر پروفائل دیکھیں, سہیل نام کا بندہ ہے, ایک نام کے اوپر ایک بندہ ایک ہی پروفائل کریٹ کر سکتا ہے. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یہ چھوٹی سی ایک ٹیگ لائن آتی ہے, پروفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اس میں لکھا ہوا. ہم سیمپل کے طور پہ کوئی ایک آدھ اور اوپن کر لیتے ہیں. یہ کوئی اور ہے جی, فیضا رائٹر کے نام سے, اس نے بھی تصویریں لائی ہوئی ہیں ساری. اس نے کوئی بھی ٹیگ لائن لکھی چاہ ہوئے. جی یہ جی امیزون افیلیٹ رائٹر, آگے اس نے وہ اسپیس ہی ڈال کے SEO بلاگ رائٹر, اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اپنی ٹیگ لائن کے اندر. لیول 2 سیلر ہے. اور یہ جی لیول 1 ہے, اس نے یہ سمپل پروفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹر لکھا ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا, اس نے یہ بہت براڈ چیز لکھی ہے. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بڑی بہت وسیع دنیا ہے. اس کا حصہ ہے SEO اٹ سیلف ایک سمندر ہے. تو اس میں سمندر کا پیو کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اگین SEOs کے لیے ہی SEOs دیکھو نا, کنٹینٹ رائٹر یا کنٹینٹ رائٹنگ ہے, یعنی جو کنٹینٹ لکھنا ہے وہ جس بندے کو لکھ کے دینا, اس نے کرنا کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس نے ویب سائٹ پہ پوسٹ کرنا ہے سم ہاؤ. تو وہ مطلب ہم جو کنٹینٹ رائٹنگ اور SEO نا ایک طرح کی نا بہن بھائی ہیں, ایک یا میاں بیوی سمجھ لیں. ان کا آپس میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں. ہاں, کیونکہ جس بندے نے بھی لکھوانا ہے اس کو SEO کے لیے ہی چاہیے, ڈیفینیٹلی چاہیے. تو ہم اگر اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے SEO کی بھی سینس ہے, تو وہ بڑا خوش ہوگا. یار اس کو میں کی ورڈ دے دوں گا تو اچھے سے اس کو LSI بھی ڈال دے گا, یہ وہ وغیرہ, تو اچھے سے سمجھ جائے گا. تو یہ پلس پوائنٹ ہے. اچھا, میں واپس آ رہا ہوں پروفائل کے اوپر. اب ہم گگس سے نکل کے میں پروفائل پہ آ رہا ہوں. تو یہ ٹیگ لائن ہے, یہ اپنے لیے کوئی آپ ٹیگ لائن دیکھ لیں. اس میں آپ اپنا ایکسپیرینس بھی مینشن کر سکتے ہیں, یا کوئی موٹی کوئی بات بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, اور جو آپ کو سوٹیبل لگے. میں نے پتہ نہیں کیا لکھی ہوئی, یہ دیکھیے میری ہے اس وقت پروفائل. لیٹس سی کتنی پروفائل پرانی ہے. بیسٹ کوالٹی از ایشورڈ. تو 2 گگس بھی بنی نہیں بنی؟ اچھا بنی ہوئی ہیں. واہ, میں سوچ رہا تھا گگس بنا لوں آپ لوگوں کے لیے, سیمپل کے لیے. بنی پڑی ہیں. اچھا میری پکچرز بھی دیکھ لیں جی, میں نے کیا لگائی ہوئی ہیں. اس میں بڑا بڑا لکھا ہوا آن پیج SEO, ناٹ یوزڈ SEO, اور یہاں پہ میں نے آرڈرز وڈرز نہیں سی لینڈ دین بندے سی, تو وغیرہ وغیرہ. اس کو یہ اچھا میں نے پاز کی ہوئی ہے, ویسے ایکٹیو نہیں ہے کوئی بھی میری. اچھا اس کو نا میں ایکٹیو کر لیتا ہوں ایک کو, یہ فیوچر میں میرے کام آئے گا. ایکٹیو کیسے ہوگی؟ ایڈٹ آرڈر نہیں آتے سانوں. فائبر مجھے ویسے ہی اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا. یہ میں صرف پبلش کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو نا کچھ آگے چیزیں سکھانی ہیں, اس میں یہ چیز بھی کام آئے گی. لیٹس سی آرڈر آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن $10 کے اوپر میرا نہیں خیال آئے گا. میرا خیال ہے کہ پبلش ہو گئی ہے. نہیں اسٹل
ये पता नहीं क्या यार इशू आ रहा है। All your quizzes are currently paused until you answer mandatory question। अच्छा जी, मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा, ये जो वेरिफिकेशन होगी इसमें हम नहीं पढ़ना चाह रहे, मैं ये कर लूँगा बाद में। उन गिग्स को मैं एक्टिव करना चाह रहा हूँ ताकि हम अगले जो लेक्चर हैं, यार इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है फाइवर के अंदर ना, बस प्रोफाइल बनी है। पहले भी किसी को मैंने लेक्चर्स दिए हैं फाइवर के ऊपर, तो बस उस काम आ जाती है। मेरा ख्याल है कि फाइवर के ऊपर मैंने प्रोफाइल पहले बनाई थी, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन फाइवर के ऊपर मेरी ये दूसरी प्रोफाइल है शायद। और पता नहीं क्यों यार मेरा शुरू से फाइवर के ऊपर दिल नहीं होता। अपवर्क से स्टार्ट लिया था मैंने, अपवर्क पे ही मुझे ऑर्डर्स आए थे। अपवर्क की इस वक्त भी मेरी प्रोफाइल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसको मैंने पास हो जाती, जैसे ये गिग्स पास हुई हैं इस तरह से प्रोफाइल पास हो जाती है। उसको मैंने पास किया हुआ, और मेरा कभी कभी मूड बनता है कि मैं इसको भी कंसिडर करूँगा, तो लेकिन अभी तक कंसिडर नहीं कर रहा उसको मैं। लेकिन स्टिल वो मेरी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, उसको मैंने रखा हुआ है कि फ्यूचर में सोचूंगा इसके ऊपर। अपवर्क बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कि यहाँ से थोड़ी सी सेंस ले लें, फिर जिसका मूड बना उसको फिर वो भी सिखा दूँगा। वो क्या है? प्रोफेशनल नहीं, सुपर प्रोफेशनल। फाइवर के अंदर ना आप अगर इतने प्रोफेशनल नहीं है तो गुजारा चल जाता है, नो इशू। ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको मैसेज ही नहीं करना, काफी पेस्ट करते हैं। लेकिन अपवर्क के अंदर अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना तो बस वो जैसे एक मीम है ना, टाटा बाय बाय। अच्छा, हम प्रोफाइल के ऊपर वापस आते हैं, काफ़ी बहस होगी। ये टैगलाइन है जी, ये टैगलाइन आप अपने लिहाज से कोई भी जो आपको सूटेबल लग रही होगी वो लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखी बेस्ट क्वालिटी इज एश्योर्ड, यहाँ पे हमने किसी और को ओपन किया था, यहाँ पे उसने लिखा कि मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आप दूसरे लोगों की प्रोफाइल विजिट कर लें, उसके बाद अपने लिहाज से कोई अच्छा से देख लें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है आपकी प्रोफाइल की, आपके बारे में। अगेन ये इसमें 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, आप कौन है, एक्सपीरियंस क्या आपका, आप करते क्या हैं, 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसके अंदर मेंशन करना। यहाँ पे इसमें अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, आई एम वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग सिंस May 2017। इसने एक लाइन के अंदर ही अपना पास्ट एक्सपीरियंस कितने साल का वो भी बता दिया, और वो क्या है वो भी बता दिया उसने। नाम तो डेफिनेटली ऊपर आ गया हो जाएगा ना जी। आप भी एक्सपीरियंस लिखेंगे, आप अगर साल ऐड करना चाह रहे हैं 2 साल तो मिनिमम करें, 5 साल करें, नहीं ज़्यादा लंबी नहीं छोड़ दी। तो आगे जी उसने मजीद उसने लिखा आई हैव एक्सपर्टीज इन आर्टिकल राइटिंग। अब वो अपने एक्सपीरियंस को मजीद इंक्रीज नहीं बता रहा है कि मैं इन चीज़ों के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, ये दूसरी चीज़ कवर हो गई एक्सपीरियंस। लास्ट में आई ऑलवेज पुट माई 100% इनटू व्हाट आई डिलीवर, ये तीसरी चीज़ के अंदर उसने बता दी कि मैं आपको क्या दूंगा। तीनों चीज़ें कवर कर दी उसने। यहाँ पे भी उसने अच्छी लिखी हुई प्रोफाइल। यहाँ पे एक और बंदा खुला हुआ था, इसकी प्रोफाइल ये देखते हैं। हेलो देयर प्रोफेशनल अपीयरेंस आर्टिकल राइटर इज हियर। ये उसने अपना इंट्रोडक्शन एज अ प्रोफेशनल करवाया, जो कि इसने फड़ा जिसे मारना कहते हैं वो किया। आई एम आल्सो ये पता नहीं क्या है, मेटिकुलस, ये बड़े ओके वर्ड यूज किया इसमें भाई, प्रोफेशनल creator for marketers and SEO writer and passionate about creative writing। ठीक हो गया। My writing style is very unique, why not contact me। किचन ये महंगा पड़ेगा यार, हम खुद लिख लेंगे। कितने है कितने प्रोफाइल, ये वाली यही वाली $15 रहने नहीं देते, 1500-1700 का एक आर्टिकल पड़ेगा। अच्छा, माई राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी यूनिक, वाई नॉट कॉन्टेक्ट मी, लेट डिस्कस योर वर्क। ये उसने थोड़ा सा कोशिश की है अगले के साथ अटैच होने की, तो यहाँ पे बेहतर होता है कि हम उसको बताएं क्लियरली कि भाई आपको क्या मिलेगा। ठीक हो गया, ये डिस्क्रिप्शन है, बाकी इतनी मैंडेटरी चीज़ें नहीं है। तो अब आपका टास्क मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 5 गिग्स का डाटा जिसके अंदर आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइसिंग
اور ٹیگس، یہ 4 چیزیں بن رہی ہیں ایک گگ کے لیے ملٹیپلائی بائی 5. دین آپ یہ آپ کا ٹائٹل کی جو آپ کی پروفائل کا ٹیگ لائن اور آپ کی پروفائل کی ڈسکرپشن چھوٹی سی ہو، زیادہ لینتھی نہ ہو. یہ بھی آپ ٹل منڈے کر کے رکھیں گے، کیونکہ منڈے سے ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں لے کے اگلے منڈے سے یعنی آنورڈ 2-3 دنوں کے اندر اس کو ختم کرنا ہے. فی الحال اتنی لینتھی ہے نہیں، میں نے جان بوجھ اس کو لینتھی کر دی تاکہ آپ کو جو ٹاسک ملے ہیں وہ پورے کرنے بس. دوبارہ پوچھیں. بالکل اس کے اندر جو آن لائن رہنے والا ٹائم ہے نا وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے فائبر کے اندر. باقی کوئی مشکل والی بات نہیں، آپ فائبر اوپن کر کے رکھ لیں، ساتھ میں آپ اپنا بلاگنگ کرتے رہیں، بلاگنگ کے لیے آرٹیکلس لکھتے رہیں، ویب سائٹ بناتے رہیں، تو نو ایشو بن سکتے ہیں. اس کے لیے تب مقبول ہوگا نا جب آپ کو کام دن مل جائے گا، آرڈر مل جائیں گے، دین آپ باؤنڈ ہو جائیں گے کہ آپ نے 1 دن کے اندر 2 دن کے اندر جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کبھی کبھی ریگولر ملتے ہیں، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے نا ملتے ہیں بیٹھا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کے تھوڑے بہت اسٹارز مل گئے ہیں، ریویوز مل گئے ہیں، شروع کے اندر لوگ کیا ہوتا ہے بائی کرتے ہیں ریویوز، پرچیز کرتے ہیں ریویوز، یعنی کسی اور کو فیک آرڈرز لیتے ہیں، فیک آرڈرز لے کے وہ بھی کمال کا لکھ کے دیا انہوں نے یہ تو $5 لگ رہے ہیں، $5 نہیں $7 تقریباً لگ رہے ہیں، اور $7 میں سے اس بندے کو تقریباً پہنچنے $4 ہے، اور 4 بھی جب وہ نکلوائے گا تو اس کے اوپر بھی 2% ٹیکس لگے گا. تو یہ مطلب پیسے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ ریویوز واقعی میں کام کرتے ہیں. یعنی کہ جب ریویوز مل جاتے ہیں نا ہمیں کچھ نہ کچھ، تو دین وہ پھر آرڈرز اسٹریم لائن میں ہو جاتے ہیں، ملتے رہتے ہیں. ویسے ہی مل جائیں گے آرڈرز موسٹلی. جی اور بھی چیز جو ہے ہمیں کھول کے 10 سمجھ نہیں آئی. یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، میں شاید پہلے نہیں بتایا. یہ یہاں پہ ایک چیز آ رہی ہے سوئچ ٹو سیلنگ، اس وقت آ رہا ہے سیلنگ. سوئچ ٹو سیلنگ کا مطلب ہے کہ میں اپنی گیگ کو، اپنی پروفائل کو چینج کر لوں خریدنے سیل کرنے کے اندر. اس وقت جو میری پروفائل ہے وہ بائنگ سچویشن کے اندر ہے. فائبر کے اوپر دونوں چیزیں رہتی ہیں، آپ ایک ہی وقت کے اندر کسی کو آرڈر دے بھی سکتے ہیں اور کسی سے آرڈر لے بھی سکتے ہیں سیم ٹائم کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آرڈرز پکڑتے ہیں، خود نہیں کرتے، آگے کسی کو دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل زیادہ تر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپ ورک سے آرڈر لیتے ہیں، اپ ورک پہ مہنگا مل جاتا ہے. $50 کا آرڈر دیا اور فائبر پہ آئے کسی کو $5 میں وہ دے دیے، وہ $5 میں کر کے دے گا، یہ وہی کام اٹھائیں گے ادھر اپ ورک پہ دے دیں گے، بیچ میں $45 کا مارجن ہے. یہ کام چلتا ہے، کرتے ہیں میرے کئی لوگ. میرے ایک دوست ہے بھی وہ اس طرح سے کر رہا تھا، ابھی بھی کر رہا ہے. وہ اچھی خاصی رہتی ہے اس کی $1000 کے اندر، تو اس طرح سے بھی چلتا ہے. تو فائبر کے اوپر ہم سیم کام کر سکتے ہیں، ہم بیچ بھی سکتے ہیں اپنی سروسز کو، خرید بھی سکتے ہیں سروسز کو. تو یہ آپشن میرے پاس ہے سوئچ ٹو سیلنگ کا. اگر میں سیلنگ میں چلا جاؤں تو میری جو پروفائل ہے وہ اب موو کر کے ہو جائے گی ایک فری لانسر کی طرح. یہاں پہ دیکھیں میرا رسپانس ٹائم وغیرہ نظر آ رہا، اور یہ میرے میسیج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، آرڈر کتنے ملے ہیں یہ وہ وغیرہ. یہ پتہ نہیں مجھے کلائنٹس کا بھی میسیج آیا نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی ایئر پرانے
یہ ہے کچھ انگریز بھی ہیں اس میں. یہاں پہ فری لانسر ہوگی, اسے میں نے ویسے ہی کیا تھا کام کو. پاپ نام ہے شاید اس کو. مجھے اب تک کام ملا, میں اسے دینے لگا تھا. مجھے وہ کلائنٹ ریویو مانگ رہا تھا, میں کہ پتہ نہیں مجھے تو ہو نہیں رہا. پھر اس کے پاس آیا, میں نے اسے دکھایا, وہ کہتی کچھ اس میں امپروویبل چیزیں ہیں. میں کر دے کیسے لے لوں, تو کہتی میری طبیعت خراب ہے. خیر یہ میری پروفائل ہے جی سیلنگ والی. اس میں اب میں گیگز وغیرہ سرچ نہیں کر سکتا دوسرے لوگوں کی نا, اور اب میں دوبارہ بائنگ میں کلک کروں گا تو مجھے دوسرے لوگوں کی گیگز وغیرہ نظر آئیں گی جس کو میں آرڈر کر سکتا ہوں. تو یہ چھوٹا سا ایک سینس ہے. باقی اپ ورک کے اوپر جو دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں اس میں آپ سیم ٹائم پہ دو پروفائل نہیں رکھ سکتے. یا تو آپ فری لانسر والی پروفائل بنائیں گے یعنی کہ سروسز سیل کرنے کی, یا تو آپ خریدنے والی پروفائل بنائیں گے ایز اے کلائنٹ. تو وہاں پہ لمیٹیشن ہوتی ہیں. یہاں پہ فائبر ہے کچھ بھی چلتا ہے, کہا جادو بھی چلتا ہے, ادھر نہیں چلتا. وہ مینٹیننس آپ کے وہاں پروفائل ہی نہیں اوپن ہونے دیتے ہوئے جی. اور بھی چیز ہے تو میں یہ ریکارڈنگ بند کروں گا. کمیونیکیشن جو ہے وہ ای میل کے اوپر میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ آپ یہاں پہ ڈیل کر لیں گے. لیکن اسٹل اگر کوئی آپ کو ایشوز آتے ہیں تو آپ شروع میں اوبیسلی مجھ سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. لائک کلائنٹ نے میسج کیا صاحب جی یہ گل آ گئی ان کی کمائیں, یا پھر آپ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ٹرانسلیٹر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ ہائی ہیلو دیر کا تو میسج ہی کر سکتے ہیں نا, اس کے آپ کا رسپانس ٹائم نہیں خراب ہوگا. دین دوسرا میسج اب جب مرضی کر لیں جی. اور لیکن ہر چیز کہیں نہ ہمارے کورس کی کنیکٹ ہو رہی ہیں. وہ دیکھیں ای میل رائٹنگ کو بچوں نے پتہ نہیں کس نے سیریس لیا کس نے نہیں لیا, وہ اب آگے چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں. ایون کہ جب آپ پیج ایس سی میں جائیں گے تب بھی وہ چیزیں کنیکٹ ہوں گی. جی اور کوئی چیز ہے جو پھر میں لیکچر کو بند کروں ریکارڈنگ. دوسرے لوگ میرے روم نہ لگے نہیں. یہ سارے لیکچر جو آج جی